سامعین کی طرف سے آپ کو سلام. بغیر کوئی کہانی کیے عمر جٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں جن کے پاس ایک بڑی خبر ہے. مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کے اتحاد کا معاملہ تھا. کل ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, عمر صاحب نے گزشتہ ہفتے بھی خبر دی تھی, بتائیں جی. رضوان صاحب تھینک یو. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ملاقات جس کو آپ نے بہت بڑی ملاقات کہا ہے, یہ بڑی خفیہ رکھی گئی. اس کو کوشش کی گئی کہ یہ ملاقات خفیہ رہے, اور اسلام آباد کا ایک بڑی مشہور ایک کلب ہے وہاں پر یہ ملاقات ہوئی ہے, اور پھر لوگوں کو پتہ چلا, رپورٹرز کو, وہ بھی وہاں پہنچے, بات چیت ہوئی, خبر باہر آ گئی. جو بنیادی اس میٹنگ کے بعد خبر سامنے آئی ہے نا, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کی کوششوں سے یہ ملاقات ہوئی ہے, ورنہ اس سے پہلے جو ہماری خبر تھی کہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت جو باہر ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنے میں ناکام رہی ہے. عمران خان نے کوشش کی. عمران خان کا یہ مطالبہ تو تھا, لیکن کوشش تو کسی اور نے کی ہے. کل کی ملاقات تو کسی اور کی کوشش کرنی تھی. نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے کہنے پر یہ دیکھیں, اب ہم اگر تھوڑا سا اس کو بیک اس کے کانٹیکسٹ میں آئیں نا, ہوا یہ ہے کہ کل جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بنیادی طور پر کچھ نکات اور ایجنڈا, ایک ایسا جو مشترکہ ایجنڈا ہو, کیونکہ اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان بھی شریک تھے, جماعت اسلامی بھی موجود تھی, پی کے میپ محمود اچکزئی بھی موجود تھے, پی ٹی آئی کے اسد کیسر, عمر ایوب, بیرسٹر گوہر, یہ وہ لوگ جو ٹاپ لیڈرشپ اس ٹائم سمجھی جا رہی ہے. بی این پی مینگل کے سجاد ترین تھے, تمام اپوزیشن جماعتوں کی وہاں پر موجودگی تھی. اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کا اتفاق ایک تو یہ ہوا ہے کہ ہم دوبارہ بھی ملاقات کریں گے, اور مولانا کی جانب سے بھی کچھ پوائنٹس بتائے گئے, کچھ پوائنٹس ان کی جانب سے دیگر لوگوں نے بھی, رہنماؤں نے بھی بتایا. تو طے یہ پایا ہے کہ اب تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے جو مین ایجنڈے ہیں, جو جس کو کہہ لیں کہ کسی بھی پارٹی کے, عمران پی ٹی آئی کی کا سب سے پہلا ایجنڈا عمران خان کی رہائی ہے, تو اس طرح تمام لوگ اپنا اپنا لے کر آئیں گے ایجنڈا, نکات, پھر ایک مشترکہ نکاتی ایجنڈا بنایا جائے گا, اس کو لے کر پھر یہ فیصلہ ہوا کہ آگے چلا جائے گا. خبر اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان وقت چاہ رہے ہیں. میری اطلاعات یہ ہے, جو ہمارے کوئی دوست بھائی چڑیا, فاختہ, کوے, آپ کے پاس کیا ہے, کبوتر؟ ہمارے پاس چڑیل ہے, چڑیل ہے ہمارے پاس. وہ جو چڑیل ہے نا, اس نے یہ بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وقت چاہ رہے ہیں, اور اس حوالے سے ان کے قریب سمجھے جانے والے ایک سینیٹر جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہیں, بڑے امیر کبیر وہ سینیٹر ہیں. ہر امیر کبیر سینیٹر اسٹیبلشمنٹس کے بھی قریب ہوتا ہے, اور مولانا کے بھی قریب ہوتا ہے. مولانا اصل میں مہمان نواز آدمی ہے نا, تو مولانا پھر مہمان نوازی کرتے ہیں تو وہ پھر سارے ان کے فین ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب کے ذریعے کے لیے انہوں نے, جو سینیٹر ہے, انہوں نے اپنے حلقہ احباب دوستوں کی محفل میں یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ مولانا کے بہاف پہ ادھر بات کر رہے ہیں, تاکہ جو افغانستان کا جو دورہ تھا اس کے بعد مولانا اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو چکی تھی, ان دوریوں کو کم کیا جا سکے. یعنی کہ مولانا اپنی طاقت کو کیش کر رہے ہیں. سر طاقت تو ہے نا, ان کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے. اب رضوان صاحب اس کے لیے کچھ عرصہ قبل, یہ تقریباً لاسٹ ویک کی بات ہے, وہ گئے ہیں مولانا صاحب عمرے پر گئے, تو وہاں پر بھی یہ اطلاعات جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد مولانا کچھ عرصہ قبل ایک اپنا عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں, تو وہاں پر بھی یہ اطلاعات ہمارے پاس, ہماری چڑیل نے ہمیں بتایا ہے. ہماری چڑیل ہے نا یار, ساڈی چڑیل. اچھا, پروگرام کے دوران تہاڈی چڑیل دا میسج آ گیا تو پھر کرو گے. دیکھیں چڑیل کا میسج ضروری ہے بھائی جان, وہ لینا چڑیل کا میسج بہت ضروری ہے. خبر ہوگی. تو ہماری چڑیل نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ مولانا صاحب کی وہاں پر بھی کچھ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے کسی کے ساتھ. اب وہ کچھ لوگ جو امپورٹنٹ, جو اہمیت رکھنے والے لوگ ہیں, جن کی آواز سنی جاتی ہے, ان لوگوں کے ساتھ مولانا کی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ سینیٹر جن کا میں نے آپ کو بتایا, یہ اس ملاقات کے بھی ماڈریٹر کہیں, اس کو ارینج کرنے والے, کوشش کرنے والے کہیں, بروکر کہہ ہیں, یہ آپ کہہ لیں. اچھا, اس میں ہوا یہ ہے کہ اب جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ان تمام ملاقاتوں کا, ان تمام جو کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں موصول ہو جائے. اسی لیے مولانا صاحب پی ٹی آئی کو انگیج کر کے رکھنا چاہتے ہیں, تاکہ جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا مولانا اس کو, پی ٹی آئی کو انگیج رکھیں. مولانا کی ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, اور پھر میں چڑیل کا ذکر کروں گا. ہماری چڑیل نے ہمیں بتایا کہ بیرسٹر گوہر کسی ایم این اے کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے چیمبر میں گئے, اسپیکر اسمبلی کے. اس چیمبر میں جب وہ اندر پہنچے تو آگے مولانا بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ سلام دعا ہوئی. سلام دعا کے بعد بیرسٹر گوہر نے, جو ان کی ظاہری بات ہے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, انہوں نے اپنا موقف, ایک پولیٹیشین انہوں نے بتایا جی مولانا صاحب بیٹھیں بات کریں جو بھی. پر ادھر جو بات ہوئی ہے نا,
اس کا مجھے صرف چڑیل نے مفہوم بتایا کہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں اب بہت دوریاں تھیں، تو اب ان دوریوں کو کم ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ مولانا صاحب جو ہے وہ وقت لینا چاہ رہے ہیں، اور بیسیکلی یہ کوششیں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ عمران خان صاحب بڑے عرصے سے یہ چاہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کو انگیج کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے نا، وہ انہوں نے بھی بڑی کوششیں کی ہے، لیکن ان کی کوشش ناکام ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو رات کو عشائیہ ہوا ہے، یہ بذات خود یہ بتاتی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی ناکامی ہے، کیونکہ یہ عشائیہ پاکستان تحریک انصاف کی کسی قائد نے نہیں دیا، بلکہ یہ محمد علی درانی صاحب نے دیا ہے. یہ قیادت جو ہے یہ کہتی ہے ہم 9 سیٹوں والے ہیں، 10 سیٹوں والے سے بات کیوں کریں. محمد علی درانی صاحب کے پاس پارلیمنٹ کے اندر نہ کوئی سیٹ ہے، نہ وہ کوئی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، نہ سینٹ کے ممبر ہیں، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کی کوئی اس طریقے سے پولیٹیکل ایکٹیولی وہ رول پلے کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بڑے سمارٹلی جو موو اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو پلے کرنا چاہیے تھا کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کریں، ان کو ڈنر کروائیں، ان کو ایک جگہ پر بٹھائیں اور بات کریں ملک کی صورتحال پر، وہ محمد علی درانی صاحب نے اس کا آغاز کر لیا ہے. میرے خیال سے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے، اور درانی صاحب کا جس طریقے سے تجربہ ہے اور ان کے بڑے لوگوں کے ساتھ گہرے تعلقات بھی ہیں، بڑے گہرے مراسم بھی ہیں. نواز شریف کے لیے بھی گیم انہوں نے ڈالی تھی. نواز شریف کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے گیم ڈالنے والے تو کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کا. وہ درانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جو ہے نا وہ میری بات نہیں سنی. اگر میری بات سنی ہوتی تو معاملہ شاید مختلف ہوتا. نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم کی دوڑ سے بہت آگے نکل چکے ہیں نا، ان کو اسٹیٹس مین بننا چاہیے تھا، وزیر اعظم نہیں ہوتا ہر کچھ. آپ نے 3 مرتبہ دور اقتدار حاصل کر لیا، اب آگے بڑھیں، ملک کے لیڈر بنے. تو وہ تھوڑا سا براڈر اسپیکٹرم میں چیزوں کو لے کر چلنے والے ہیں، وہ کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے. پہلے بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ عمران خان جب جیل میں تھے اور الیکشن سے پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ماحول تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو اور پھر الیکشن کا ماحول ہو تو شاید یہ گند نہ بنتا. لیکن وہ گند تو خیر جنہوں نے بنانا تھا انہوں نے بنا دیا. اب ان کی کوششوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنی کامیابی ملتی ہے، کیونکہ کوشش کرنے والے کم ہیں اور سبوتاج کرنے والے لوگ کافی زیادہ ہیں. تو یہ ملاقات خود ایک چارج شیٹ ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے اوپر، شبلی فراز کے اوپر، اسد کیسر کے اوپر، کہ اتنی انہوں نے کوشش کی. اور یہ جو جٹ صاحب کی آج خبر ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ٹائم گین کرنا چاہ رہے تھے، ابھی تک ان کو یہ ساری سیاست ہی کرتے ہیں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی کہتے ہیں کہ بھائی میرے یہ مطالبات ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ مطالبات ہیں، وہ ان کو گھما رہے ہیں، یہ گھوم رہے ہیں. اس پہ بات بتانا بہت ضروری ہے. یہ بات ان کو معلوم ہے، آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، پی ٹی کی قیادت کو یہ بات پتہ ہے، اور انہوں نے یہی موقف جا کے عمران خان کے آگے رکھا. پھر خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے یہ دیکھیں، خان صاحب اس ٹائم چاہ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو. عمران خان نے یہ کہا کہ ہم نے سربراہ بنایا ہوا اس سارے معاملے پہ محمود اچکزئی کو. تو اگر پی ٹی آئی مولانا کچھ اس طرح کے ٹیکٹس یوز بھی کر رہے ہیں تو محمود اچکزئی ان کے اتحادی بھی رہے ہیں، تعلق دار بھی ہیں، تو یہ محمود اچکزئی کا کام بنتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ انگیج کرے، کیونکہ ہم نے تو آپ کے کندھے پر، آپ کے سر پہ رکھ دی ہے پگڑی کہ بھائی اب آپ آگے بڑھیں، ہماری طرف سے آپ پریزنٹیشن دیں اور مولانا کو راضی کریں. مولانا چھوٹے بچے تو نہیں ہے نا. مولانا کیوں بگڑے ہیں؟ مولانا صاحب چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم الائنس کریں، لیکن پی ٹی آئی کے جب بیک ڈور رابطوں کی خبریں آئیں تو ان کو یہ لگا کہ اگر یہ اپنی گیم ادھر سیٹ کر دی تو میں تو اکیلے رہ جاؤں گا. لہٰذا انہوں نے بھی پھر وہ سینیٹر صاحب کو کہا کہ آپ کوئی اپنے چینل استعمال کریں. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ جو موجودہ جو قیادت ہے نا پی ٹی آئی کی، یہ سمجھتی ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا اس سارے صورتحال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر لیں گے. ان کا کوئی آئین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو جو سیاست ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے بندے کو استعمال کر لیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. پی ٹی آئی بھی مولانا کو استعمال کر رہی. اب مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنی بڑی خدمت کر دی تھی جب انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام لے لیا تھا، تو اس سے بڑی کوئی خدمت ہی نہیں تھی کہ جنرل فیض حمید کے کہنے کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس بیان کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے کھیلنا ہے، ورنہ یہ تو ایک فل ٹاس تھا. مولانا صاحب نے، حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان کوئی رابطے ہی نہیں تھے، اس وقت انہوں نے فل ٹاس دیا، لیکن وہ فل ٹاس پہ بھی کیچ آؤٹ ہی ہو گیا. اچھا، اس پہ میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو ریزرویشن تھی اس پر ایک جو پی ٹی آئی کی انٹرنل میٹنگ کی خبر ہے، اس میں کہیں علی امین گنڈا پور نے اس بات کی آفر کی ہے کہ میرے بھائی، کیونکہ مولانا کو سب سے بڑا مسئلہ تو اپنے بیٹے کی سیٹ کا بھی ہے نا کہ وہ ان کا بیٹے نہیں وہاں سے جیتے،
تو علی امین نے یہ کہا ہے, یہ پیشکش کی ہے کہ اگر مولانا اس پر بھی راضی ہوتے ہیں اور ہمیں یہ سیٹ قربان کرنی پڑتی ہے, میں اپنے بھائی سے ریزائن لے لوں گا, مولانا وہ سیٹ لے لیں. تو جو کوشش تو کی جا رہی ہے عمران نا. خان نے دو جو اس میں آفر کی تھی نا, انہوں نے ایک تو علی امین گڈا پور کو یہ کہا تھا کہ آپ اس میں جو جہاں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک سینٹ کی اوپر بھی بات کی, تو وہ آفرز انہوں نے کی ہیں مولانا کو. لیکن ابھی اس ٹائم چونکہ وہ ادھر بھی انگیجڈ ہیں ادھر بھی انگیجڈ ہیں, تو وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو بہتر آفر ہوگی پھر وہ اس طرف چلے جائیں گے. اصل بات کیا ہے کہ اصل بات ہے کہ اپوزیشن کا الائنس ہو, اس سے ایک پریشر بنے, اور پھر کوئی پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کوششیں ہوں. فی الحال یہ کوششیں کامیاب ہوتی ابھی مستقبل قریب میں تو نظر نہیں آ رہی. سب اپنا ٹائم لے رہے ہیں, سب اپنی سیاست کر رہے ہیں. عمران خان کی رہائی کیسی ہوگی جیسے ہر پاکستانی کا سوال ہے, وہ اصل مسئلہ ہے. اب اس کے لیے 2-3 فرنٹس ہیں, ایک بیک ڈور فرنٹ ہے, ایک فرنٹ آن یہاں پہ انگیجمنٹس ہو رہی ہیں, اور ایک جو ہے اس میں اس وقت جو معاملہ چلا گیا ہے وہ ایکسٹینشن والا ہے. ظاہر ہے کہ اس ٹائم جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, جو اصل معاملہ ہے, جہاں پہ کل عمران خان نے خود بھی کہہ دیا, اتنی بڑی بات کر دی کہ ایکسٹینشن اگر دی تو میں اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر دوں گا. اب جو ایکسٹینشن والے معاملے کے اندر پھر کل ایک اور جو نئی ایپیسوڈ ہوئی جنرل فیض والی, وہ آپ نے دیکھا, اس کے اوپر بڑا چرچا بھی ہو رہا ہے, بڑی باتیں بھی ہو رہی. کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. لیکن اب یہ جو ابھی تک کی جو چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں جنرل فیض کے کورٹ مارشل کی خبر چلنے پہ, کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کی کورٹ مارشل کی خبر چلوائی گئی ہے. جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہوگا, جنرل اسد درانی تھے DGI ان کے کورٹ مارشل کا اعلان ہوا تھا, وہ ادھر اسلام آباد میں ہی پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خبر چلوانے کا مقصد کیا تھا, وہ زبیر صاحب یہ بتائیں کہ 3 جو بیانیے اس وقت بنائے جا رہے ہیں, وہ 3 بیانیے ہیں کیا, ان کا مقصد کیا ہے, اور اصل کہانی کیا ہے؟ دیکھیں جب سے یہ خبر آئی ہے نا, تو کل سے آپ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں وہ فیصل واڈا ہے. بھائی ایک سینیٹر ہے, ٹھیک ہے, فیصل واڈا کس کے پلیئر ہیں, کس کے سفارشی ہیں, سب کو پتہ ہے وہ کس جماعت سے ہیں. وہ آزاد قبیلے سے ہیں, جس قبیلے سے محسن نقوی تعلق رکھتے ہیں. آزاد قبیلے کے ترجمان بھی ہیں نا, ترجمان بھی. اچھا, ایک فیصل واڈا صاحب ہیں, ایک جو وفاقی وزیر دفاع ہے خواجہ آصف صاحب, وہ بڑھ چڑھ کر کھل کر بات کر رہے ہیں. ایک حامد میر صاحب ہیں. حامد میر صاحب نے کل کچھ بڑی سٹیٹمنٹس دی ہیں, کچھ بڑے انکشافات کیے ہیں, کچھ دعوے کیے ہیں. اب فیصل واڈا صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے بولتے ہیں. دوسرا خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع, ان کی تو پہلے دن سے یہ خواہش تھی کہ فیصل جو اپنا فیض حمید صاحب ہے, فیض حمید صاحب کا وہ مطالبہ کر رہے تھے. اور کل بائی دا وے یہ خوش بھی ہو رہے ہیں نون لیگ کے لوگ کہ مریم نواز کا بڑا مطالبہ پورا ہو گیا ہے کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل کیا جائے. مریم نواز کا مطالبہ تھا جب جنرل فیض جو تھے وہ DGC تھے 2017 سے 18 تک, جب انہوں نے پولیٹیکل مینوپولیشن کی تو ہاں, اور جب قومی محاذ جنوبی پنجاب میں بنایا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگ اکٹھے کیے, نون لیگ کو توڑا, تو بنیادی طور پر اس کی سزا تو نہیں مل رہی. وہ تو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو معاملات ہیں وہ اس طرف چلے گئے ہیں. خیر وہ نیکسٹ سال کے ہم بتائیں گے کیا. تیسرا جو امپورٹنٹ اس میں رول پلے کر رہے ہیں حامد میر صاحب. دیکھیں میر صاحب کی انفارمیشن کے ساتھ ہم کون ہوتے ہیں وہ میر صاحب کی انفارمیشن کو چیلنج کرنے والے. لیکن ایک چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب فیض حمید صاحب DGI تھے اور عمران خان کی حکومت تھی, اس وقت حامد میر صاحب بڑے زیر اعتاب رہے ہیں. میر شکیل الرحمان بھی زیر اعتاب تھے. تو جب وہ بات کرتے ہیں ان کے لب و لہجے سے تھوڑا سا جھلکتا ہے کہ یہ غصہ ہے. جب غصے کی بات آ جاتی ہے, انہوں نے جو ان کے بھائی عامر میر نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی جیو پہ آ کے, وہ انہی کے نہیں وہ تو جنرل ظہیر الاسلام کے جنرل ظہیر. تو میر صاحب کے اندر جو غصہ ہے نا وہ بھی جھلک رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں لوگوں کی اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں یا انتقام کی ایک اندر ایک آگ ہوتی ہے. تینوں کی آپ نے جو بات کی ہے نا, سوری ٹو کٹ یو, آپ کنٹینیو کیجئے گا. فیصل واڈا صاحب, خواجہ آصف صاحب, حامد میر صاحب, یہ تینوں اپنے ذاتی, جیسے آپ نے کہا ذاتی انتقام یا ذاتی بغض کا اظہار کر رہے ہیں. اب خواجہ آصف صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ PTI جو ہے انہوں نے لا تعلقی کر دی ہے, ڈس اون کر دیا ہے, اور یہ اپنے محسنوں کا ساتھ ایسا کرتے ہیں. سب سے بڑے محسن تو جنرل فیض مسلم لیگ نون کے, آج سب سے زیادہ مسلم لیگ نون ان کو بیش کر رہی ہے. خواجہ آصف صاحب خود اس کے بینیفیشری ہیں. اور 2018 کے الیکشن میں جو خواجہ آصف صاحب جیتے تھے اور جس طرح سے جیتے تھے وہ ساری چیزیں سامنے, خیر ان کو تو جواب. اچھا, ایک جو مقصد تھا نا, جو مقصد تھا جنرل فیض حمید کی یہ خبر چلوانے کا, وہ مقصد پورا نہیں ہوا.
کئی مقاصد ہیں اس طرح کی چیزوں کے، لیکن ایک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیض حمید کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نیریٹو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے گا. کیونکہ آپ پچھلے ایک مہینے سے دیکھ لیں مسلم لیگ نون کا اور حکومت پاکستان کا جو ڈیجیٹل میڈیا سیل ہے نا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے فیک نوٹیفیکیشنز بھی جاری ہو رہے ہیں. تو یہ مسلسل یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اب اگر فیض حمید کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا جی اگر یہ تو انٹرنل معاملہ ہے، کارروائی کرنی ہے تو کریں. دیکھیں جو جنرل فیض حمید نے کیا بطور ڈی جی سی اور ڈی جی آئی، وہ جتنے بھی ڈی جی سی ہیں اور ڈی جی آئی ہیں وہ آرڈر اوبے کرتے ہیں اور یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. فیض حمید صاحب کا جو انہوں نے کردار پلے کیا شاید ان کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوگا لیکن کام وہی تھا جو اس سے پہلے پالیسی تھی جو نہیں، وہ پالیسی کے اوپر امپلیمنٹ کروانے کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے نا. پالیسی تو ایک ہی چلتی آ رہی ہے. تو جو ماضی میں ڈی جی سی رہے ہیں اور جو اب بھی جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح کام کرتے ہیں، جو ڈی جی آئی ہیں وہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو سزا دینی ہے تو پھر دیں، پھر جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے حاضر سروس رہتے ہوئے اس کے اوپر دیں. وہ سزا تو یہ دی جا رہی ہے. ٹاپ سٹی کا ایک کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان والا، وہ دوسرا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ اگر آپ کسی کی کوئی انوالومنٹ ان کی ثابت ہوئی ہے تو یہ کوشش ضرور کی جائے گی کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان کے ساتھ ان کو لنک کر دیا جائے. عمران خان کا جس طرح کل حامد میر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ڈائریکشن دی جا رہی تھی، فیض حمید جو ہے وہ پارٹی چلا رہے تھے. عمران خان کا اور فیض حمید کا کیا رول تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا؟ اس کے بعد عمران خان اور فیض حمید کتنے رابطے میں تھے، کس طریقے سے وہ جو کچھ کر رہے تھے، وہ ذرا آپ بتائیں نا. دیکھیں میں اس کے اوپر یہ جو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو خبر چلوائی گئی اس کا کچھ جو مقصد تھا وہ اچیو نہیں ہوا. وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے، اس میں کہیں نہ کہیں 9 مئی کو بیچ میں شامل کیا جائے اور پھر یہ کیا جائے. یہ ایک بیانیہ کل سے بھی چل رہا ہے کہ جی فیض حمید کچھ لوگوں سے رابطے میں تھے، نیکسس تھا، اس کے اندر ججز بھی تھے، اس کے اندر سوشل میڈیا گینگ کا ورڈ استعمال ہو رہا ہے بہت زیادہ، اور سوشل میڈیا بھی وہی کنٹرول کرتے تھے. دیکھیں یہ ایک لوگوں کو سمجھنے کے لیے ایک بات ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو فوج لے کے آئی اور جیسے ہی فوج نے عمران خان سے ہاتھ اٹھائے گا عمران خان فارغ ہو جائے گا. فوج نے عمران خان سے ہاتھ اٹھایا، عمران خان اور مقبول ہو گئے، بلکہ مخالف ہو گئے. ہاتھ کیا اٹھانا، مخالف فریق بن گئے. لیکن عمران خان اور مقبول ہو گئے، وہ بیانیہ زبردست ہو گیا. اس کے بعد یہ اب پھر جتنے بھی بیانیے بنے، اب یہ فیض والا جو معاملہ تھا اس کے اندر بھی یہی تھا کہ جی پی ٹی آئی کو فیض چلا رہے ہیں اور جیسے ہی فیض اندر ہوں گے تو پی ٹی آئی کا ریئیکشن آئے گا اور اس کے بعد یہ بھی آئے گا کہ وہ دیکھو جی ان کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہے. پی ٹی آئی جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ ان کو پرواہ نہیں، پھانسی لگا دیں. کل بیرسٹر گوہر نے جس ایٹیچیوڈ کے ساتھ اس خبر پر رسپانس کیا، آپ ذرا ویڈیو دیکھیں آپ کو پتا چلے. صحافی ان سے پوچھ رہے اس خبر پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کا انٹرنل معاملہ، اس سے ہمارا کیا لینا دینا. میں نے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی رضوان صاحب یہ بتایا، پیپلز پارٹی کے سارے معاملے پر بالکل کہیں کوئی جس طرح نون لیگ فرنٹ پر آئی جنرل فیض کے حوالے سے، انہوں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی، بلکہ وہ شازیہ مری کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ایک انٹرنل معاملہ ہے اور یہ ادارہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خبر سے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور دوسری جو بات ہے زبیر صاحب آپ کی اجازت سے کہ یہ جو یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ سوشل میڈیا سارا جنرل فیض مینیج کر رہے تھے، یہ سارے معاملات کر رہے تھے اور اب جنرل فیض اندر ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی پھر فارغ ہو جائے گی. اچھا پھر ایک اور چیز یہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف پیسے دیتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اوپر اور وہاں لابنگ فارم ہائر کرتی ہے. کل ایک پیسے لگا کے انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے وہ ایک اشتہار لگایا. وہ بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں وہ ایڈیٹڈ لگ رہی ہے، اس کے اوپر نہیں وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بھائی وہ عثمان بخاری ہے نہیں، وہ کسی ایک دو امریکنز جو وہاں پہ یار وہاں پیسے دے کے کوئی بھی وہاں پہ اشتہار لگا سکتے ہیں. وہ لاکھوں ڈالر لگتے ہیں، وہ کوئی پرماننٹ تو وہاں پہ بل بورڈ آپ کو پتا ہے کہ وہاں رہتا نہیں ہے، وہ مسلسل روٹیشن میں ڈیجیٹلی چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہیں ایک تصویر آئی ہے اور اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. انہوں نے کوشش ضرور کی ہے کہ ہم بھی پیسے لگا کے کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں لیکن وہ بھی الٹا نکلے پڑے. دیکھیں فرق تو ہے نا، عمران خان نے اسی طرح اسی ٹائم سکوائر پر بل بورڈز پر اشتہار لگوایا تھا اور وہ تھا 5 جو کشمیر ڈے کے حوالے سے جب وہ یو این میں تقریر کرنی تھی عمران خان نے. تو انہوں نے جو تقریر پیسہ لگایا اس پر آدھے سے زیادہ مریم نواز کی تصویر ہے اور چھوٹا سا ایک جگہ پہ ایک میسج لکھا ہے کہ جی وہ پاکستان پتہ نہیں بہت بڑا آئی ٹی ہب بننے جا رہا ہے اور یہاں لوگوں کا میسج واٹس ایپ پہ جا رہا ہے. یار واٹس ایپ پہ آڈیو میسج ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا
وہ فیض حمید والی بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ امید کر رہے تھے نا کہ پاکستان تحریک انصاف پیچھے کھڑی ہو جائے گی, وہ تو کھڑی نہیں ہوئی. آج مجھے خدشہ ہے کہ کہیں شہباز شریف ان کے حق میں بیان نہ دے دیں کہ نہیں یہ جنرل فیض حمید کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ, اس طرح تو نہ کریں. ان کے بارے میں بھی وہ قصیدے پڑھنے لگ جائیں گے. آپ ذرا قصیدے پڑھیں, تھوڑے سے دو کامنٹس جو ہمارے ناظرین کے ہیں, بڑے اچھے کامنٹس. سب سے پہلے تو جی بڑی آپ کی مہربانی, آپ کا شکریہ جس طرح سے آپ بڑے انکریجنگ اور ہمیں موٹیویٹ کرنے والے کامنٹس کرتے ہیں. تو آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ بھی ہم کامنٹس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم ایک واٹس ایپ نمبر بھی اپنی اسکرین کے اوپر شیئر کریں گے, وہاں پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. کوئی ایسا سوال جس پہ آپ کو کلیئرٹی چاہیے ہو, انفارمیشن چاہیے ہو, ڈیپ انفارمیشن چاہیے ہو, تو پھر ہم چڑیل کو کہیں گے کہ کوئی اپنا کوئی خبر. یہ شعیب ملک صاحب ہیں جی, ایک سجیشن اس میں سجیشن نہیں وہ نہیں ہے, لیکن شعیب ملک صاحب آپ کے ویور ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی پروگرام اچھا ہے لیکن ایک خامی ہے, جو ایک بات کرتے ہیں تو دونوں کو سننا چاہیے, بچوں کی طرح لڑا نہ کریں. تو وہ آج بہت ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ غور کیجئے گا, آج ہم بالکل چپ کر کے ایک دوسرے کو سنتے رہے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ. اصل میں یہ بڑا مشکل ہے, یہ کئی سالوں سے یہ چونکہ پریکٹس ہو رہی ہے, جب کوئی گفتگو ہوتی ہے تو شور بچ جاتا ہے, تو تھوڑا ٹائم دے دیں, انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ٹھیک ہو جائے. کیا خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا؟ یہ ارم مصطفیٰ کا سوال اس لیے اہم ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس ٹائم پہ کہ عمران خان کو ملٹری کورٹس میں بھیجا جائے گا, لیکن جس دن عمران خان کو ملٹری کورٹ میں بھیجا گیا تو عمران خان کی گرفتاری کے اوپر جو رد عمل آیا تھا, اس رد عمل سے بڑا رد عمل ہوگا. تو یہ اتنا کوئی رسک میرا نہیں خیال کہ کوئی لے گا. نہیں تو یہ جو عدالتیں ہیں یہ ملٹری کورٹ سے کم ہے, کیا فرق ہے ان میں؟ نہیں لیکن رضوان صاحب وہ دوسری بات کر رہے ہیں نا. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ تو میں تو کہتا ہوں ملٹری کورٹ جب جائیں گے نا, میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, نہیں چلے نہ کریں میڈیا سے گفتگو, جب ملٹری کورٹ کیس جائے گا نا تو جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے نا وہ پاکستان کی طرف سوئچ ہو جائے گا کہ بھائی سابق پرائم منسٹر کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے. وہ اصل میں وہ تو کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی ایم والے پیسے دیتے ہیں, تو وہ یہ بھی جنرل فیض ہی لگوا رہے تھے, یہ بھی بتائیں گے وہ باہر آرٹیکلز. میں اسی لیے میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ یہ سارے پیسے جیسے چونکہ ان کے پاس بڑے, وہ کہتے ہیں جی وہ جیل کے اندر جو ہے نا وہ کمیونیکیشن جو کروا رہے تھے آرٹیکلس کے ساتھ, انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ. باہر اچھا راکی صاحب ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی ویری لو انٹلیکٹ پروگرام, ڈس اپوائنٹڈ. This happens when a new reporter tries to become an analyst with limited education and analytical faculty. ہم تو رپورٹ کرتے ہیں, تو کوئی زیادہ کوشش ہوتی ہے تبصرہ نہ کریں, تبصرہ کریں. لالا راکی جنہ تسی کہہ رہا سی اس تو بھی تھلے آ جنہ تسی کہہ ہے. اچھا آپ کا شکریہ, آپ نے دیکھا ہے, ان کا شکریہ ادا کریں. مہربانی سر. فضل علی کا کمنٹ ہے جی, وہ کہتے ہیں جی پلیز فلسطین پہ بھی بات کریں, کوئی ایک منٹ بھی فلسطین کو نہیں دیتے, کیوں؟ بالکل فلسطین اچھی سجیشن ہے اس کے اوپر, فلسطین کے اوپر کیا. اب بات یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر ہم جہاد باللسان کر سکتے ہیں, زبان سے اس کو دل میں برا سمجھ سکتے ہیں, زبان سے برا سمجھ سکتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ ہر کوئی کر ہی رہا ہے. ایک آخری کمنٹ پڑھ لیتے ہیں جی, ارشاد محمد صاحب ہیں, بہت اچھا پروگرام ہے, صدیق جان کو بھی لیا کریں. یار صدیق جان آگے بیٹھے گا تو ہم کہاں جائیں گے, اور دوسرے نمبر پہ یار اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ بہت بزی انسان ہے. کوشش کریں گے کہ ہم ان کو لے کر آئیں, یہ ریکویسٹ کریں, آپ کا پیغام پہنچائیں کہ بھائی جان آ جائیں, لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ. اچھا ایک آخری کمنٹ, یہ میں عتیقہ زاہد ہیں, یہ کہہ رہی ہیں جی لو واچنگ ٹین, پلیز میک ویڈیوز آن ارشد شریف پروفیشنل ہیبٹس اینڈ ہاؤ ڈو یو آل انسپائرڈ فرام ہم, اور پلیز انوائٹ ارشد شریف کلوز فرینڈ لائک عدیل راجہ اینڈ عثمان ٹو. اب عدیل راجہ صاحب یہ دیکھ لیں, آپ کے لیے کمنٹس آ رہے ہیں, تو مہربانی کر کے تسی ٹائم دے دو. بالکل, اور ارشد صاحب کا پروفیشنل اسٹائل, ان کی ہیبٹس, اس کے اوپر ہم کس دن جو ہے وہ الگ سے ایک پروگرام کریں گے, بلکہ پورا اس میں میرے خیال میں ایک ڈاکیومنٹری بننی چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ایک پراپر کام کر کے اس 3 کے پلیٹ فارم سے شیئر کیا جائے انشاءاللہ. سو تھینک یو جی, سبسکرائب ضرور کریں, اور کوئی اور سوال ہو آپ کا کامنٹس میں آپ کو سوال پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے